الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین محتشم عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات ذی وقار، جناب یار غار یار مزار خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کرنے کے بعد ایک اہم مسئلے کی طرف میرے انتہائی محترم پیارے بھائی عاطف نے توجہ دلوائی اور مجھ سے کہا کہ آپ اس مسئلے پر بھی بیان کریں، کیونکہ لوگوں کے اندر اس حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی اور ایک مسئلہ ریکارڈ پر بھی آ جائے گا صحیح طریقے کے ساتھ قرآن و حدیث کے حوالوں سے۔ تو آج اسی مسئلے پر ہم انشاءاللہ مدلل گفتگو کریں گے۔ وہ مسئلہ ہے مسئلہ باغ فدق۔ اگر مسئلہ باغ فدق کو سمجھنا ہو تو پہلے کچھ ضروری کنڈیشنز ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے، کچھ ٹرمز ایسی ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان ٹرمز اور اصطلاحات کو سمجھے بغیر مسئلہ باغ فدق سمجھ میں نہیں آ سکتا، غلط فہمیاں جو کی تو رہیں گی۔ سب سے پہلے اگر یہ میں سوال کروں آپ احوال میں سے کہ باغ فدق کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جو بھی جواب ہو، پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ بنے گا کہ مال فے کیا ہے، مال غنیمت کیا ہے، مال فے کیا ہے، مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار قرآن نے کیا بیان کیا، مال فے کی تقسیم کا طریقہ کار قرآن نے کیا بیان فرمایا، مال فدق اور باغ فدق یہ مال فے میں سے ہے یا مال غنیمت میں سے ہے؟ اگر یہ مال فے میں سے ہے فدق، باغ فدق، جاگیر فدق یا فدق کا گاؤں یا فدق کا علاقہ، اگر یہ مال فے میں سے ہے تو کیا محض فدق کا علاقہ مال فے میں سے ہے یا کوئی اور بھی اس میں شامل ہے؟ ان ساری چیزوں پر اگر گفتگو کی جائے تو کافی وقت درکار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر حوالے سے ہر پہلو پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جائے اور سمجھا جائے کہ باغ فدق ہے کیا،
اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا مال کس طرح تقسیم ہوا کرتا، یہ کس کی ملکیت میں رہتا، کون اس کو تقسیم کرتا، کیسے تقسیم کیا جاتا۔ اگر اس سارے مسئلے کو سمجھنا ہو نا، دیانتداری کے ساتھ بندہ اگر قرآن پڑھ لے، قرآن میں 28واں سپارہ شروع کرے اور سورہ حشر پڑھے، اور سورہ حشر کی آیت نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10 گہرا مطالعہ کرے، یقین جانیے دیانت کی اینک لگا کر، حق کی اینک لگا کر، محبت کی اینک لگا کر، اگلا لفظ کہوں گا ادب کی اینک لگا کر، اگر یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھ لیا جائے نا تو باغ فدق، مال فدق، جاگیر فدق، مال فے، یہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن فہمی کا ذوق نہیں ہے، لوگ قصوں پر، کہانیوں پر اور لوگ باتوں پر توجہ دیتے ہیں، اختلافی موضوعات پر بحث کرتے ہیں۔ روایات میں آگے چل کے بیان کروں گا، روایات میں جو اختلاف آیا، روایات میں جو لفظی اختلاف کہیں کہیں آیا، وہ تو موضوع بحث بنتا ہے، لیکن قرآن پڑھ کے نہیں دیکھتے۔ آپ نوٹ کیجئے، غور کیجئے، پھر اس پر مشاہدہ کیجئے کہ جتنے بھی فدق پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ سطحی گفتگو کرتے ہیں، وہ روایات کا سہارا لیتے ہیں، وہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ قاری صاحب قرآن پڑھیں گے اور ندی دکانداری بند ہو جائے گی، قرآن پڑھیں گے ان کا مال آنا بند ہو جائے گا، قرآن پڑھیں گے اللہ کا حکم واضح ہو جائے گا۔ ہم قرآن سے شروع کرتے ہیں کہ فدق ہے کیا، مال فے ہے کیا، مال فے کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے، مال فے پر تسلط، قبضہ، تصرف کس کا رہتا ہے۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ ذرا سبحان اللہ بابا سے بولا تو پڑھ لیں، جتنی آپ اونچی آواز سے پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کسی کو کچھ ہو گیا تو میں ذمہ دار ہوں یار، پڑھے ذرا سبحان اللہ، پڑھے میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، سورہ حشر ہے۔ اچھا ایک اور بات، ضمن نکے نکے بال اتنے جا رہے ہیں یار، اتنے گل دوڑن گے، بھجن گے، شرارتہ کرن گے، اور تھلے آ جاؤ، اور پنگا لے ہو انہاں تھلے لاؤ یار۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، لا دے یار پتر، لا لے تھلے، لا لے انہاں، اور دوڑن گے اتنے بھجن گے۔ حضرات گرامی، یہ سورہ حشر ہے، 28واں پارہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کو سورہ بنو نذیر بھی کہا جا سکتا ہے، سورہ بنو نذیر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو سورۃ الحشر کہا کیوں جاتا ہے؟ شروع میں آ گیا، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، آپ کی توجہ ہے، میں سورہ حشر ہی شروع کر لیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا پیارا کلام قرآن مجید سورہ حشر، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصولہم من اللہ فأتاہم اللہ من حیث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔
کافر کتابیوں کو یعنی بنو نذیر کو پہلے جلا وطنی میں سے گھروں میں سے نکالا، گھروں میں سے جمع کر کے مدینہ سے شام کی طرف نکال دیا۔ یہ ان کا لأول الحشر، یہ پہلا حشر اول ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں حشر کا معنی ہے جمع کیا جانا، جمع کر کے کسی سمت لے جایا جانا۔ ان کا یہ حشر اول ہے۔ یہ یہود مدینہ جنہوں نے بد عہدی کی، بد عہدی کرنے کے بعد ان کو مدینے سے نکال دیا گیا، مدینے سے نکال کر سوئے شام کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ حشر بھی یعنی میدان حشر بھی صبح شام قائم ہوگا۔ ان کا حشر پہلے ہی قائم کر دیا گیا، ان کو پہلے ہی نکال دیا گیا، یعنی قبروں سے اٹھنے کے بعد سارے لوگ میدان محشر یعنی حشر کی طرف جائیں گے، ملک شام کی طرف جائیں گے۔ من دیارہم لأول الحشر، ان کا حشر اول پہلے ہی بنا دیا گیا ہے، ان کو مدینے سے نکال دیا گیا ہے اور شام کی طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ یہ ان کا حشر اول ہے۔ دوسرا حشر اول قیامت کے دن آئے گا، پھر یہ نار کی طرف نکال دیے جائیں گے، یہ دوزخ کی طرف ڈال دیے جائیں گے۔ یہ ان کا حشر اول اس لیے ہے انہوں نے بد عہدی کی، جلا وطن کر دیے گئے، اور اس طرح جلا وطن کر دیے گئے کہ ان کے ذہنوں گمان میں بھی نہ تھا کہ ہم اپنے گھروں سے نکال دیے جائیں گے، اپنے مضبوط قلوں سے نکال دیے جائیں گے، اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے، لیکن یہ نہ بچ سکے، نہ اللہ کی گرفت سے بچ سکے ہیں، نہ نکلنے سے بچ سکے ہیں۔ ان کو نکال دیا گیا ہے اور ان کے دلوں میں محمد کا روم ڈال دیا گیا، ان کے دلوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روم ڈال دیا گیا ہے۔ یہ بھی میرے آقا کی ایک صفت ہے، میرے آقا کی ایک خصوصیت ہے، میرے آقا کی ایک شان ہے کہ میرے آقا کو رب نے جو بنیادی طور پر صفات عطا فرمائی ہیں، انفرادی صفات عطا فرمائی ہیں، اللہ رب العالمین نے جو صفتیں انبیاء کو عطا فرمائی ہیں، ان میں سے بعض ایسی صفتیں ہیں کہ صرف محمد کریم کو انفرادی طور پر عطا کی گئی ہیں۔ ایک صفت یہ بھی ہے کہ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرا دشمن ایک مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، اس کے دل میں میرا خوف، میرا روب بیٹھ جاتا ہے۔ یہ حضور کی ایک صفت ہے، خصوصیت ہے۔ دعا کرو کوئی میں جمعہ پڑھانا چاہنا، خصوصیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے عنوان کی جانب واپس آتا ہوں۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ فرمایا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب و دبدبہ ڈال دیا، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں ویران کر رہے تھے۔ پس فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو تمہارے لیے عبرت ہے، عبرت حاصل کرو۔ اگر ان کو نکال دیا ہے نافرمانی کی وجہ سے، بد عہدی کی وجہ سے، تو تمہیں سوچنا چاہیے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھیں کھولو، اے دیدہ بینا غور کرو۔ حاضرین محترم، ان کا یہ یارانہ بٹھا دے کیوں نہیں جائے بالا نو، اے نکے نکے بالا نو۔ حضرات گرامی آپ کی توجہ ہے، ہمارا عنوان ہے باغ فتح۔ پہلا سوال، باغ فتح کیا ہے؟ باغ فتح کو یہ مدینہ منورہ سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، ویلج ہے، اس کو جاگیر بھی کہہ لیں۔ وہاں پر کھجوروں کے باغات ہیں، ہرے بھرے باغات ہیں۔ خالی یہ نہیں، بنو نذیر کا قبیلہ اور یہودیوں کے دوسرے قبیلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر چڑھائی کی، خیبر فتح ہوا، بولیے نا ذرا، خیبر فتح ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، دبدبہ
اس طرح قائم ہوا کہ ارد گرد والے یعنی جو آس پاس والے گاؤں والے لوگ تھے وہ بھی یہودی تھے، جن میں یہ فدق والے بھی ہیں، ان کے دل میں خیال آیا کہ یار ایڈے ایڈے تگڑے یہودی جنہوں نے اپنے قلعے بنا رکھے ہیں، ان میں محصور رہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹک سکے، ہم کہاں ٹکیں گے؟ لہٰذا ہم صلح کا پیغام لے جاتے ہیں اور محمد عربی سے عرض کریں گے کہ ہمارے ساتھ صلح کر لیں، ہمارے مالوں میں سے جو چاہے لے لیں، ہم صلح کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں سرنڈر کرتے ہیں اور اپنا مال دیتے ہیں، ہمارے ساتھ صلح کر لی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، فدق والے، ارینا والے، یہ بھی یہودی ہیں، ان کو پتہ لگ گیا خیبر فتح ہو گیا ہے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور صلح کا عرض نامہ لے کے آ گئے اور کہنے لگے ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ ہمارے ساتھ صلح کر لیجئے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی رحمت للعالمین، حضور نے ان کی گزارش کو قبول کر لیا، صلح کر لی، لیکن فرمایا یہاں سے نکالے جاؤ گے۔ وہ نکلے پھر، لیکن ان کے باغات، ان کے غلہ، ان کا مال خالی فدق کا نہیں، خالی فدق کا نہیں، ارینا کا، قریظہ کا، بنو نذیر کا، ان سارے قبیلوں کے اموال فدق سمیت رب نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ اب اس کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، میں قرآن پڑھن لگ گیا، فرمایا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا اور جو اموال فے اللہ نے ان سے نکال کر اپنے رسول مکرم پر لوٹا دیے، مال فے، فی ان سے ہے، فی ان کا مطلب ہوتا ہے لوٹا دینا، لوٹ جانا، یعنی لوٹانا اپنی حالت معمودہ پر، گڈ کنڈیشن پر۔ فی ان، سائے کو بھی فے کہتے ہیں، فی ان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی طرف لوٹا دینا، بہتر حالت کے طرف لوٹا دینا۔ یہ فدق قائم کس نے کیا تھا؟ یہ گاؤں بنایا کس نے تھا؟ تاریخ بتاتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا فدق، یہ اسی کے نام پر گاؤں بنا، اسی کے نام پر آباد ہوا، جو باغ لگائیں گے وہ بھی فدق کہلائے، گاؤں بھی فدق کہلایا، جاگیر بھی فدق کہلائی۔ لیکن یاد رکھیے مال غنیمت وہ ہوتا ہے، مسلمان اور کفار آپس میں لڑتے ہیں، کفار ہار جائیں، جو مال ہاتھ آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، بولو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ لیکن مسلمان جائیں لڑائی کرنے، کفار کے ساتھ جنگ کرنے، لیکن وہ آگے سے سرنڈر ہو جائیں، آگے سے ہتھیار ڈال دیں، مسلمانوں کا رعب، محمد عربی کا رعب ان کے دلوں میں پڑ جائے، او آخر جی سانو معاف کر دیو، مال لے لو۔ اب یہ جو مال بغیر گھوڑے دوڑائے، رب فرماتا ہے فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ۔ تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، اونٹ نہیں دوڑائے، یعنی جنگ نہیں کی، جنگ کیے بغیر جو مال مل جاتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں، جنگ کے ذریعے جو مال ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، جنگ کے بغیر صلح کے معاہدے کی صورت میں جو مال ملتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ یہ کس کا مال ہے؟ فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ، یہ مال فے جو لوٹا دیا گیا۔ اچھا یہ لوٹانا کیسے ہے؟ گڈ کنڈیشن کی طرف، حالت محمودہ کی طرف، وہ اس صورت میں ہے
کہ قبضہ تو یہودیوں کا تھا اس مال پر، باغ فدق پر، ارینا کے مالوں پر، خیبر کے اموال پر قبضہ تو یہودیوں کا ہے، لیکن یہ ساری زمین اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اللہ نے اس کا وارث محبوب کے غلاموں کو بنایا ہے۔ سورہ مریم میں ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، فرمایا جنت اور جنت میں جو کچھ ہے اس کا وارث ہم نے متقی لوگوں کو بنا دیا ہے۔ اس طرح اگر جنت کے وارث متقی لوگ ہیں تو زمین کے وارث بھی متقی لوگ ہیں، لہذا وہ زمین پہلے ہی متقیوں کی ہے، تو رب نے بغیر جنگ کے وہ مسلمانوں کو عطا کر دی۔ وہ مال فے ہے، آپ کو سمجھ آ گیا؟ مال فے کسے کہتے ہیں؟ فدق اسی اموال میں سے ہے، لہذا جب وہ مسلمانوں کے قبضہ و تسلط میں آ گیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بطور سربراہ ریاست، بطور نبی، بطور رسول، بطور امین امت، یعنی پوری امت کے امین ہیں اور امت کے امام بھی ہیں، امت کے نبی بھی ہیں، امت کے رسول بھی ہیں، امت کے دل کی جان بھی ہیں، سربراہ ریاست بھی ہیں اور مملکت کے سربراہ بھی ہیں، لہذا یہ مال فے یہ حضور کی کسٹڈی میں رہتا، یہ حضور علیہ السلام کے تسلط میں رہتا، آپ کی نگرانی میں رہتا۔ میں آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اور ذہن کی کھڑکیاں کھولنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مال فے اس کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ فرمایا ما فَعَلَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، فرمایا جو اموال فے اللہ نے قریظہ، نذیر، فدق، خیبر، ارینا سمیت دیگر بغیر جنگ کے مفتوحہ بستیوں سے نکال کر اپنے رسول پر لوٹائے ہیں، وہ اللہ کا مال ہے، وہ اللہ کے رسول کا مال ہے، اور اس میں حصہ رسول اللہ کے قرابت داروں کا بھی ہے، اس میں حصہ حضور کے رشتہ داروں کا بھی ہے، اس میں حصہ حضور کی آل کا بھی ہے، اس میں حصہ حضور کی ازواج کا بھی ہے، اس میں حصہ آل محمد کا بھی ہے، اس میں حصہ سیدہ کائنات کا بھی ہے، اس میں حصہ مولا علی کا بھی ہے، حسن کا بھی ہے، حسین کا بھی ہے، حسین کا بھی ہے، قرابت داروں کا حصہ ہے۔ بس اتنا حصہ، ایک حصہ اللہ کا، مفسرین نے لکھا ہے وہ اللہ کا حصہ کیسے ہے؟ بھائی جیڑا رسول دا حصہ ہے وہی اللہ دا حصہ ہے، سبحان اللہ، جیڑا رسول دا ہے وہی اللہ دا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ اس مال فے میں سے جو غلہ کی صورت میں، کھجوروں کی صورت میں آتا تھا، تو ایک حصہ بیت اللہ کے لیے یعنی تعمیر کے لیے، یعنی کسی بھی کام کے لیے، تزئین و آرائش کے لیے وقف تھا یا مساجد کے لیے وقف تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو حصہ اللہ کا ہے۔ دوسرا معنی یہی ہے کہ جو حصہ رسول کا ہے وہی اللہ کا ہے۔ تیسرا معنی کہ اللہ کا نام بطور تبرک لیا گیا ہے، بطور رحمت کے لیا گیا ہے۔ اگلا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ، پھر قرابت داروں کا حصہ یعنی بنو ہاشم کا بھی، بنو عبد المطلب کا بھی، آل رسول کا بھی، اور جن کا نام میں نے پہلے لے لیا۔ اس کے بعد کس کا حصہ ہے؟ والیتاما، یتیموں کا حصہ، والمساکین، مسکینوں کا حصہ، وابن السبیل، اور اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کا حصہ، مسافروں کا حصہ۔ کیوں؟ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ مال صرف اغنیاء کے اندر ہی گردش نہ کرتا رہے،
بلکہ یہ مال سارے کا سارا تقسیم ہو جائے. کیونکہ پہلے جنگیں ہوتی تھی اور اگر ایسا معاملہ یعنی بغیر جنگ کے جو مال مل جاتا، اسلام سے پہلے جو حاکم وقت ہوتا یا ڈکٹیٹر ہوتا یا جرنیل ہوتا 4 حصے خود رکھتا، باقی جو بچ جاتا مال وہ وزیروں مشیروں میں تقسیم ہوتا، تھوڑا جڑا رہ جاتا وہ غریباں مسکیناں نوں مل جاتا. قرآن نے سارا نظام ہی بدل دیا ہے. بولے نہیں ہو تسی یار. قرآن نے نظام بدل دیا. فرمایا نا اللہ رب العالمین عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء، یہ مال اغنیاء کے اندر ہی گردش نہیں کرتا رہے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ اللہ کا حصہ، رسول کا حصہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے قرابت داروں کا حصہ، وابن السبیل کا حصہ، یتامہ کا حصہ، مسکینوں کا حصہ. اور آگے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عنہ فانتہوا. میرا رسول جنوں جو دے جاوے اور نہیں جاوے نہیں جاوے. میرا رسول جس کو جو دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ گرفت کرنے والا ہے، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. مال فائدے اس سے پورے ہو گئے؟ نہیں. قرآن کے پڑھیے. میں نے شروع میں عرض کیا اگر فدق کا مسئلہ سمجھنا ہو قرآن ہی کافی ہے. قرآن کی ان آیات پر غور کریں گے مسئلہ فدق واضح ہو جائے گا. اب اس مال فے میں اور کون کون حصے دار ہے؟ فرمایا للفقراء المہاجرین، وہ مہاجر جو فقیر ہیں. کون سے مہاجر؟ جو مکے سے مدینے آ گئے ہیں، فقیر ہیں. الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا. وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ. صحابہ کرام نشان پڑھن لگے. سبحان اللہ. مسئلہ فدق دا ہے، شان صحابہ کرام دیئے. میں آیت دوبارہ پڑھن لگے تو اڈی توجہ چاہنا میں یار. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. اللہ اکبر و کبیرہ. رب عالم نے ارشاد فرمایا مذکورہ بالا مال فے ندار مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے اموال اور جائیدادوں سے محروم کر دیے گئے. وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں اور اپنے مال و وطن کی قربانی سے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یہ مہاجرین صحابہ کرام کون ہیں؟ مہاجرین صحابہ کرام میں ابو بکر بھی شامل ہیں، عمر فاروق بھی شامل ہیں، عثمان غنی بھی شامل ہیں، علی المرتضیٰ بھی شامل ہیں. جتنے حضور کے صحابہ مہاجر ہیں وہ سارے مہاجرین میں شامل ہیں. ان کی تعریف میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کو ان کے اموال سے، ان کے گھروں سے، اموال سے بے دخل کر دیا گیا. لیکن انہوں نے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ رسول کے
سچے بھی ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا بھیجا میرا پتر. سارے سچے بھی ہیں سارے مومن بھی ہیں. یعنی مال غنیمت میں مال فے میں مہاجر صحابہ کا بھی حصہ ہے. آگے چلیے ختم ہو گیا مال فے فتق. یہ آپ کو تو کہانی یہ سنائی گئی ہے نا کہ مال فتق یا باغ فتق سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وراثتی مال تھا جس سے ان کو محروم کر دیا گیا. اللہ دی قسمیں میریاں بیٹیاں سیدہ دی جتیاں تو قربان, میریاں بچیاں سیدہ کائنات کی جوتیوں پر قربان, آپ کی نالین پر قربان. لیکن قرآن تو پڑھو نا ذرا, قرآن کو تو سمجھو نا ذرا. قرآن تو مال فے کے جو استعمالات ہیں تقسیم ہے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ مال فے یا فتق پر محض سیدہ کائنات کا حق ہے. اگلا سنو ذرا, فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اگلا حصہ کن کا ہے؟ فرمایا یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے جنہوں نے مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی مدینہ میں ایمان کو اپنا لیا تھا, مدینہ کو ایمان کا گھر بنا لیا تھا. یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں. یعنی اس پوری آیت میں انصار کا ذکر ہے, مہاجروں کا بھی حصہ مال فے میں, فتق میں, خیبر میں, ارینا میں, بنو قریظہ کے اموال میں انصار کا بھی حصہ ہے. بس ختم ہو گیا؟ نہیں, میں نے یہی تو کہا ہے آپ کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں, قرآن نہیں سنایا جاتا. میں تو بہت سارا مواد اکٹھا کر کے لایا ہوں, آج تو قرآن پر ہی گفتگو ہوگی. حضرات گرامی قرآن سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. آگے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. فرمایا اس مال فے میں اور وہ لوگ بھی ہیں جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئے ہیں, یعنی تابعین کا بھی حصہ ہے, صحابہ کا تو حصہ ہے ہی ہے, ابن السبیل کا حصہ ہے ہی ہے, مساجد کا حصہ ہے ہی ہے, صحابہ کا تو حصہ ہے ہی ہے. صحابہ کے بعد جو تابعین آئیں گے ان کا بھی مال فے میں حصہ ہوگا. اور وہ لوگ کیسے لوگ ہوں گے؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. جو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بخش دیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے والے ہیں, ہم سے پہلے آگے بڑھ گئے ہیں. یعنی تابعین دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ جیڑے ساڑھے تو پہلے محمد دی غلامی کر بیٹھے نے انہیں بھی معاف کر دے, ساتھ بھی معاف کر دے, کیونکہ وہ ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں, وہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں. عرض کرتے ہیں مولا
ہمارے دلوں میں ان ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ باقی نہ رکھ، بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بڑا شفقت فرمانے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ حضرات گرامی، میں یہاں پر ایک اور عرض کر دوں، مال غنیمت چونکہ وہ گھوڑے دوڑائے گئے، تلواریں چلائی گئیں، فوجیوں نے محنت کی، جہاد کیا، جب مال غنیمت ملتا وہ ملکیت بنا دیا جاتا۔ جب ملکیت بنایا جاتا ہے تو وہ وراثتاً تقسیم بھی ہو سکتا ہے، لیکن مال فے میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ مال فے یسلط رسلہ علی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے رسولوں میں سے تسلط عطا کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بطور سربراہ ریاست اس مال کے نگران ہیں، اس مال کو بانٹنے والے ہیں، اس مال کی تقسیم فرمانے والے ہیں، لیکن قبضہ، تصرف، اختیار حضور کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ بولو، حضور کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ سے ایک معصومانہ سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر بطور جنگ، یعنی وہ معاہدہ ہو گیا، صلح ہو گئی، جو مال آ گیا، ہاتھ میں آ گیا، اللہ نے عطا کر دیا، کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ میں سوال رکھ کر اپنا خطاب ختم کر رہا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے، کیا جو مال اللہ نے بطور فے حضور کو عطا کر دیا، بطور سربراہ ریاست، حضور علیہ السلام نہ وہ اپنی ملکیت بناتے ہیں، نہ وہ اپنی وراثت بناتے ہیں، نہ وہ وراثت کے طور پہ تقسیم کرتے ہیں، وہ تو ریاست کا مال ہے۔ آپ سمجھے نہیں ہیں؟ وہ تو ریاست کا مال ہے، وہ تو بیت ال کا مال ہے، وہ تو بیت المال کا مال ہے، لیکن تسلط، تصرف، اختیار حضور کا رہتا ہے۔ ڈائری پڑھانا ذرا ڈائری، حضور کا رہتا ہے۔ اب اگلا سوال، کیا یہ مال فے وراثتاً آگے جا سکتا ہے؟ کیا ہبہ ہو سکتا ہے؟ کہانی تو یہی سنائی جاتی ہے نا کہ فدق کا مال تو حضور نے اپنی لخت جگر سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا تھا۔ اور یار یہ حضور کی شان ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن حضور نہیں چاہتے، حضور نہیں چاہتے، حضور تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہتے ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو پراپرٹی، جو مال ریاست کی ہو، وہ سربراہ امت ہونے کے ناطے حضور کسی کو ہبہ کر دیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ حضور کی شان نہیں ہے۔ وہ الگ بحث ہے، وہ اگلے جمعے کو آئے گی کہ پھر معاملہ ہوا کیا۔ قرآن نے تو کھول کھول کر حصے بیان کر دیے، قرآن نے تو کھول کھول کر بیان کر دیا کہ مال فے کا حقدار کون کون ہے۔ اب یہ جو معاملہ پیدا ہوا، غلط فہمی لوگوں کے اندر پیدا ہوئی، وہ وجہ کیا بنی، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بیان کروں گا کہ وہ مال فے رسول اللہ کے بعد وہ کون تقسیم کرے گا۔ اب رسول کریم تو تشریف لے گئے، حضور کے بعد تقسیم کون کرے گا؟ یہ سارے سوالوں کے جواب اگلے جمعے کو انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ آج میں بھی لیٹ ہو گیا ہوں، آپ بھی لیٹ ہو گئے ہیں، اگلے جمعے ٹائم پہ آ جائیے اور پورا مسئلہ انشاءاللہ بیان ہو جائے گا۔